أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده فقد ضل ضلالا مبينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يكون من نجوى من ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكبر إلا هو معهم أينما كانوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تکبیر، تحمید، تسبیح، تعلیل، تعریف صرف اور صرف اللہ کا ملاکمین کی شان شایان ہے. لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام تاجدار انبیاء، فخر الانبیاء، خاتم الانبیاء والرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ. جامع ترمذی میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں.
ابو ذر غفاری قبیلہ غفار سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور اس قبیلے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، غفار قد غفر اللہ لہا، یہ پورے کا پورا قبیلہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہوا ہے۔ بالخصوص سیدنا ابو ذر غفاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ میرا ایک ایسا صحابی ہے، اکیلا زندگی گزارے گا، اکیلا فوت ہوگا اور اکیلا ہی قیامت کے دن اٹھے گا۔ مطلب اس حدیث کا شاید یہ ہے کہ ابو ذر غفاری کے اعمال اتنے ہیں کہ ساری کائنات کے لوگوں کے عمل ایک سائڈ پہ اور ابو ذر غفاری کے اعمال ایک سائڈ پہ۔ اور ویسے بھی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قدیم الاسلام صحابی ہیں، آپ کے مدینہ آنے کے بعد مدینہ میں زندگی گزاری، اور آپ نے اشارہ بھی دے دیا تھا ابو ذر شاید تیری کسی کے ساتھ نہ بن پائے اور مدینہ میں تیرا رہنا مشکل ہو جائے، تو فرمایا میں ربضہ کو نکل جاؤں گا، اور مقام ربضہ ہی گئے تھے اور اکیلے ہی فوت ہوئے، قبر بھی اکیلے کی ہی ہے، اور اللہ کی طرف سے جہاد کا قافلہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمراہی میں اور سربراہی میں وہاں سے گزر رہا تھا، تو انہوں نے ہی ان کا جنازہ پڑھا۔ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ اور دوسرے صحابی سیدنا معاذ بن جبل، اعلمہم بالحلال والحرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پوری کائنات میں حلال اور حرام کا سب سے بڑا عالم اس دنیا میں معاذ بن جبل ہے۔ دونوں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، تو جس جگہ بھی رہتا ہے، جہاں بھی ہے، بس اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہا کر۔ وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اور دوسرا کام آپ نے یہ بتایا گناہ ہو جائے اس کے فوراً بعد نیکی کر لیا کرو، اللہ گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ زندگی خوبصورت طریقے سے گزارا کرو۔ دو پیغام اس حدیث میں اللہ کے پیغمبر نے دیے ہیں، اور دو ہی طرح کا انسان کا تعلق ہوتا ہے، ایک تعلق اللہ کے ساتھ، ایک تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ پہلے دو حصوں میں اللہ کے ساتھ تعلق کی بات ہے، جس جگہ بھی انسان ہو اسے اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اور انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں عمومی طور پہ، یا تو انسان جلوت میں ہوتا ہے جیسے ہم لوگ ایک دوسرے کے سامنے، یا پھر انسان خلوت میں ہوتا ہے، اکیلا۔ جس بندے کی جلوت اور خلوت ایک جیسی ہوتی ہے نا، لوگوں کے سامنے گناہ کرنے کو دل نہیں کرتا، اکیلا کر لیتا ہے۔ جلوت اور ہے، خلوت اور ہے۔ لوگوں کے سامنے، بالخصوص ہمارے طبقے کے لوگ، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، مولانا صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، مجاہد ہے، لوگوں کے سامنے بڑا نیک بنا ہوا ہے، لیکن جب اکیلا ہوتا ہے
گناہ کا موقع ملتا ہے، گناہ سے باز نہیں آتا، اس کی جلوتیں اور ہوتی ہیں، خلوتیں اور ہوتی ہیں۔ یہ بندہ اپنے دل میں جھانک کے دیکھ لے کہ اس کے اندر منافقت کی نشانیاں پائی جا رہی ہیں۔ تعلق اللہ کے ساتھ یہ ہے، میری جلوت بھی ایک جیسی ہو، میری خلوت بھی ایک جیسی ہو۔ میں جیسا لوگوں کے سامنے بن کے رہتا ہوں نا، اور بالخصوص آپ میرے بھائی تشریف فرماؤ، اپنے گھروں میں جب بیٹھتے ہو نا، بیوی کے سامنے گناہ کرنے سے انسان، والدہ کے سامنے گناہ کرنے سے انسان بچتا ہے، والد کے سامنے گناہ کرنے سے بچتا ہے، اپنی اولاد کے سامنے گناہ کرنے سے بچتا ہے۔ یہ آج کل کا جدید دور اور سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے فتنہ اور بے حیائی کی اوریانی اور فحاشی کا دورہ، کبھی گھر میں بیٹھ کے دل نہیں نہ کرتا کہ میں بیوی کے سامنے فلم لگا لوں، میں بیوی کے سامنے کو ویب سائٹ کھول لوں، میرا باپ نہ دیکھ لے، میرا بیٹا نہ دیکھ لے، میری بیٹی کی نظر نہ پڑ جائے، میری بیوی کی نظر نہ پڑ جائے۔ جس طرح تو ڈرتا ہے ان کے سامنے، اسی طرح جب تو اکیلا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اس وقت تیرے دل میں اپنے رب کا اگر اس قدر حیا پیدا ہو گیا، رب کعبہ کی قسم ہے تو کامیاب ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، او لوگو، اللہ کا حیا کیا کر، تمہارے دل میں تمہارے رب کا حیا ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام نے فرمایا، نستحیی وللہ الحمد۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ ترمذی میں ہی روایت ہے، اللہ کے نبی ہم تو اللہ کا بڑا حیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حیا نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ من اراد ان یستحیی من اللہ حق الحیا۔ آپ آج کے خطبے میں یہ پیغام لے کے چلے گئے تو انشاءاللہ میرا آنا بھی کامیاب ہے اور آپ کا بیٹھنا بھی کامیاب ہے۔ آپ نے فرمایا، جو بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے والا بن جائے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے اندر پیدا ہو جائے، اور میرے نبی کا جو پیغام ہے جہاں ہوتا ہے وہ رب سے ڈرے، آپ نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ 4 کام کرے۔ کتنے کام کرے؟ 4 کام اسے چاہیے کہ کرے۔ سب سے پہلا کام، فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَا وَالْبَطْنَ وَمَا هَوَا وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَمَا بَلَا فَمَنْ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ۔ سب سے پہلے اس کو یہ کرنا ہے کہ اپنے سر اور سر کے ارد گرد کی حفاظت کرے، اپنے سر اور سر کے ارد گرد کی حفاظت کرے گا۔ آپ اہل عقل ہیں، اہل علم ہیں، اہل دانش ہیں۔ انسان اپنے سر میں اگر دماغ رکھتا ہے، جیسے سائنس کہتی ہے، اگرچہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ دماغ اور عقل دل میں ہوتی ہے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا، لیکن چلے اس کا ٹچ ضرور ہے۔ تیری سوچیں کیسی ہیں، تیری فکریں کیسی ہیں، سارا دن بیٹھ کے تو پلاننگ کیا بناتا ہے اپنے دماغ میں؟ اپنے سر کی حفاظت کرتے ہو؟ اپنی سوچ پہ پیرا ہے؟ جہاں سے کام شروع ہوتا ہے، آج میں یہ کروں گا، آج وہ کروں گا، آج ہم مل کے یہ کریں گے، آج وہ پلان گے، آج یہ پلان گے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے اپنی سوچوں پہ اتنا پیرا لگا لے کہ میں نے کوئی ایسی سوچ نہیں سوچنی جو میری دنیا اور آخرت کے لیے نقصان دہ ہو۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سے حیا کرنے والے بنیں۔ سر کے ارد گرد کیا ہے جناب؟ آنکھیں کیا دیکھتا ہے آج کا نوجوان؟ کیا دیکھتی ہیں آج کل کی لڑکیاں؟ وہ کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم پڑھنے والے، تیری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں سارا دن؟ جب تو اکیلا ہو تو کیا دیکھتی ہیں؟ اور آج کل تو گناہ، اللہ معاف فرمائے، اس قدر عام ہو گئے اور اتنا مجاہرانہ انداز اپنا لیا لوگوں نے کہ لوگوں کے سامنے بھی گناہ کرنے سے باز نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا يدخل الجنت المجاہر، کھلم کھلا گناہ کرنے والا جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ نہیں لگی ہوئی فلمیں تمہاری دکانوں پہ؟ نہیں چلتی ہماری بسوں میں گندی اور ننگی فلمیں؟ بولتا ہے کوئی؟
ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ کبھی خوف کہ ہم امت کے من حیث الامہ کدھر جا رہے ہیں؟ کیا تماشا چل پڑا ہے امت میں، یہ فتنہ، یہ انٹرنیٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کے پچھلے پہر گھبرا کے اٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، بڑی بلند آواز میں آپ نے فرمایا سبحان اللہ ماذا انزل من اللیلۃ من الفتن، یہ فتنے مجھے نظر آ رہے ہیں جو میری امت پہ گریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من بیت من بیوت الا داخلها، کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں یہ فتنہ داخل نہ ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یوقد صواحب هذه الحجرات، اوے اٹھاؤ یہ حجرے والیوں کو، مراد آپ کی ازواج مطہرات ہیں، اٹھاؤ میری بیویوں کو، یہ اٹھ کے رب کے سامنے رو لے، یہ رات کا پہر ہے، اللہ کا ملاکمین عرش معلیٰ سے آسمان دنیا پہ آ گئے ہیں، آواز لگ رہی ہے حل من مستغفر نستغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مجھ سے پریشانیاں حل کروانے والا؟ لوگوں کے سامنے جا کے رکھتا ہے اپنی پریشانی، رونا روتا ہے لوگوں کے سامنے، میرا کام نہیں بنتا، میرا رزق نہیں چلتا، میری دکان نہیں چلتی، میری اولاد نافرمان ہے، میری بڑی پریشانی کی زندگی گزر رہی ہے۔ لوگوں کو سنانے سے رب کعبہ کی قسم کچھ نہیں ہوگا، اس کو سناؤ جو مصیبتیں ٹالنے والا ہے۔ جب رات کا پچھلا پہر ہو جائے نا، اٹھ کے اپنے رب کے سامنے آ، وضو کر، 2 رکعتیں پڑھ، اپنا دامن پھیلا، اپنا ہاتھ اٹھا، اپنی جھولی اٹھا، اپنا آنسو گرا، رب کعبہ اور رب کائنات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ تیری آنکھ کا آنسو تیری آنکھ سے جھلک کے رخسار پہ بعد میں آئے گا، اللہ تیرے سارے گناہوں کو پہلے معاف کر لے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، اولاد نافرمان ہوئی ہے تو میرے گناہوں کی وجہ سے، بیوی نافرمان ہے تو میرے گناہوں کی وجہ سے، میری سواری میرا کام نہیں کرتی تو میرے گناہوں کی وجہ سے، میرا پڑوسی تنگ کرتا ہے تو میرے گناہوں کی وجہ سے، اور میرے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ اگر گرے ہوئے ہیں تو میرے ہی گناہوں کی وجہ سے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ ما اصابکم من مصیبہ، کوئی مصیبت نہیں آتی تم پہ، الا کیا ہے، بما کسبت ایدی الناس، جو لوگ اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں نا وہی اللہ حکم الحاکمین ان پہ اتارتا ہے۔ یہ مصیبتیں ہماری اپنی ہوتی ہیں، اس وقت اٹھ جایا کرو، لمبی راتیں ہیں، 2 رکعتیں کافی ہیں، 2 رکعتیں، ایک قطرہ تیرے آنکھ کا کافی ہے۔ جہنم کی آگ کتنی شدید اور کتنی سخت ہے ناقابل بیان ہے، لیکن وہ اللہ تیرے اوپر اتنا مہربان ہوتا ہے، اس وقت ایک قطرہ تیری آنکھ کا جہنم کی ساری آگ کو بجھا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اٹھاؤ ان کو، تہجد پڑھ لیں۔ اور ساتھ ہی میرے نبی نے کیا کہا تھا، رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ، اس دنیا میں بہت سی لباس پہننے والی قیامت کے دن ننگی کھڑی ہوں گی۔ یہ نہ جانے میرے نبی کو دکھا دیا تھا اللہ نے، ایک وقت آ رہا ہے، ایک زمانہ آ رہا ہے جب قیامت قریب ہو جائے گی، بے لباس ہوں گی عورتیں، لباس تن پہ ہوگا بھی تو ایسے کہ ان کا بدن ظاہر ہو رہا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے بارے میں اتنی سخت وعدیں فرما دی، یہ جو خوشبوئیں لگا لگا کے، پازیبے پہن پہن کے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے بے پردہ ہو کے گھر سے نکلتی ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا جہنم کی پیپ اللہ احکم الحاکمین اس عورت کو یوں پلائیں گے کہ اس کی بدبو سے جہنمی بھی پریشان ہو جائیں۔ وقت ہے، سب سے پہلے دیکھے میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، میرے سر کے ارد گرد کان بھی لگے ہوئے ہیں، کان کیا سنتا ہے آج کا نوجوان، سارا دن تمہاری باتیں کیسی ہوتی ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں کیا کرتی ہیں، غیبتیں، چغلیاں، حسد، بغض، عداوتیں، دشمنیاں، کینے، ہم مر گئے ان کاموں میں اور پریشانیوں نے گھیرے ڈال لیے۔ کاش اس کان سے میں سنتا تو یا رب کا قرآن سنتا یا میرے نبی کا فرمان سنتا، پھر تو مزہ تھا نا، میں سنتا تو اچھی بات سنتا۔ اور سب سے بڑی بات ہے سر کے ارد گرد تو زبان بھی ہے، سارا دن کیا بولتے ہیں ہم، کبھی لگایا ہے پیرا اپنی زبان پہ؟
सोचा है मैं क्या बोलता फिरता हूँ। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी ज़ुबान से आदमी एक कलमा निकालता है, एक लफ्ज़ जिसको पंजाबी में आप कहते हैं एक गल कीती है, ला युल्की लहा बालन, उसको अपनी इस बात की परवाह भी कोई नहीं होती, मजाक कीता है जी। आपने फरमाया 70 साल उस बात की वजह से जहन्नम में गिरता है। पहरा लगा, पहरा। अगर रब का हया करना है, आखिरत में कामयाब होना है, अपनी कब्र को जन्नत का बगीचा बनाना है, अपनी जिंदगी को सुकून वाली जिंदगी बनाना है, अपने बच्चों को अपना फरमा बरदार बनाना है, अपनी औलाद को अपने लिए सदका जारिया बनाना है, और अपने लिए आपने दुनिया और आखिरत में सुकून का सामान पैदा करना है, सर और सर के इर्द गिर्द की हिफाजत करना पड़ेगी। जुबान पे पहरा लगाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा अल्लाह पे ईमान रखता है और आखिरत के दिन पे ईमान रखता है, उसे चाहिए जुबान बंद रखे, जुबान को बंद रखे। बोलना हो तो खैर की बात करे बस, या चाजदा बोलो या चुप रहो बस। और वैसे ये जो पुरफितन माहौल बना हुआ है ना, फितने हैं और अजीब अजीब फितने हैं, ना काबिल बयान है। ये परसों आपके मुरीद के करीब एक गांव है, दो भाई हैं, पंचर लगाते हैं, गरीब हैं, पंचर की दुकान बनाई हुई है, और पंचर लगाने से ही उनकी आपस में लड़ाई हो गई। बड़े भाई ने छोटे को कुल्हाड़ियां मार मार के कत्ल कर दिया। ये फितना है, फितना है, फितना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कयामत के करीब जो फितने उठेंगे उनमें एक अल हरज होगा। कालू वमल हरज या रसूल अल्लाह, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हरज क्या है? आपने फरमाया अल कत्ल, कत्ल इतना आम हो जाएगा, ना मारने वाले को पता चलेगा मारा क्यों है, ना मरने वाले को पता चलेगा मरा क्यों है। ये फितने उठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। और एक हदीस में तो है अल कातिल वल मकतूल फिन्नार, मारने वाला भी जहन्नम में गया, मरने वाला भी जहन्नम में गया। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, मारने वाला तो समझ आ रही है बात के वो तो जहन्नम में गया, मरने वाला क्यों जहन्नम में जाएगा? आपने फरमाया, इसको मौका मिलता ना इसने भी कोई नहीं छोड़ना था, इसी के नियत पे ही अल्लाह ने फैसला करके इसको जहन्नम में फेंकना है। इन फितनों से बचना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातें बताई हैं बड़ी ज़बरदस्त, याद कर लो। 3 बातें फितनों से बचने के लिए। सबसे पहले नंबर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमसिका अलैका लिसानका, अपनी जुबान बंद कर लो, जुबान बंद कर लो। ये छिटाकी की भी नहीं होगी, बड़े बड़े जख्म देती है लोगों को, ये बड़े बड़े पापड़ वेलती है, ये तूफान मचा देती है दुनिया में। इसके ऊपर पहरा रखो। अपनी जुबान से जब भी कोई बात करो तो खैर की बात करो। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जन्नत में ऐसे महल्लात देखे थे, ऐसे कीमती हीरे और जवाहरात से जकड़े हुए और ऐसे शीशे के बने हुए कि अंदर से बैठ के पूरी जन्नत का नज़ारा हो रहा था, और जन्नती उस महल के अंदर जो कुछ हो रहा है उसका नज़ारा कर रहे हैं। युरा ज़ाहिरुहा मिन बातिनिहा व बातिनुहा मिन ज़ाहिरिहा। सहाबा ने जल्दी से पूछ लिया, लिमन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के पैगंबर ये किन के महल्लात हैं? तो आपने फरमाया, जिनकी ज़ुबानें साफ़ होती हैं अल्लाह ये महल उनको अता करेगा। अपनी ज़ुबान को साफ़ करो। ये जो गालियाँ शालियाँ, बद ज़ुबानी, बद कलामी, ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये हसद, ये बुग़्ज़, ये कीना, ये दावतें, ये दुश्मनियाँ, ये गीबतें, शिकायतें, शिकवे और ये जो चुगलखोरियाँ, और इस तरह से हम ज़ुबान को गंदा कर बैठते हैं, दिल को मैला कर बैठते हैं, दिल पे नुक्ते लगा बैठते हैं। और मेरे नबी का फरमान है, एक गुनाह करने से दिल पे काला नुक्ता लग जाता है, दूसरा करे तो दूसरा, तीसरा करे तो तीसरा, चौथा करे तो चौथा। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। आपने आयत ही पढ़ दी, गुनाह कर करके इस बंदे का दिल काला स्याह हो जाता है। अल्लाह अकबर। और बड़ी प्यारी हदीस है, इसका दूसरा टुकड़ा आपने फरमाया, दिल 2 तरह के होते हैं। एक वो शख्स जिसके सामने गुनाह आता है और वो करता नहीं है,
سبحان اللہ، گناہ کا موقع مل گیا، کر سکتا ہے لیکن وہ گناہ نہیں کرتا، اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتا ہے تو اس کے دل پہ سفید نقطہ لگ جاتا ہے۔ جو گناہ کر گزرتا ہے اس کے دل پہ کالا نقطہ لگا، جس نے اپنے آپ کو بچایا اس کے دل پہ سفید نقطہ لگا۔ آپ نے فرمایا یوں بچتے بچتے اس کے سفید نقطے لگتے رہے اور یوں کرتے کرتے اس کے کالے نقطے لگتے رہے، اس کا دل کالا سیاہ ہو گیا، اس کا دل بالکل سفید ہو گیا، اس پہ نیکی اثر نہیں کرتی، اس پہ برائی اثر نہیں کرتی۔ اپنے دلوں کو صاف کرو، صاف۔ بڑی باتیں ہیں کرنے کو، جمعہ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ٹائم ہوتا ہی ہے، بڑی باتیں ہیں میرے بھائیوں، بڑی باتیں ہیں۔ جنت میں صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے دل اتنے صاف ہوں گے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح صاف ہوں گے، چڑیوں کی طرح صاف پاک۔ ہمارے ہاں کیا بنا ہوا ہے، تماشا لگا ہوا ہے۔ آپ دیہاتوں کے لوگ، میں بھی دیہاتی بندہ ہوں، ہم جانتے ہیں بھائیوں کے حق مارے ہوئے ہیں، بہنوں کے مارے ہوئے ہیں، زمینوں کے قبضے کیے ہوئے ہیں، دوسرے کے حقوق تلف کیے ہوئے ہیں، ہمسائے سے لڑا ہوا ہے، رشتہ دار سے بولتا کوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ بعض بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اپنے والدین سے ناراض۔ ایک جگہ پہ خطبہ دینے کا اتفاق ہوا، سامنے ایک بندہ روئی جا رہا ہے، روئی جا رہا ہے۔ میں جمعہ پڑھا کے نکل رہا تھا تو مجھے ملا، قاری صاحب آپ گواہ رہیے گا قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہ میں نے آج ایک نیت کر لی ہے۔ میں نے کہا بھائی کیا نیت کی ہے؟ کہا کہ 3 سال ہو گئے ہیں میں نے کبھی اپنی ماں کو بلایا ہی نہیں تھا۔ کوئی بدبخت تو جہنم خرید رہا ہے، جس کے پاؤں تلے جنت ہے اس کو ناراض کر کے بیٹھا ہے۔ کہا بہرحال آپ کے خطبے میں نے یہ آج نیت کر لی ہے کہ جمعہ پڑھ کے سیدھا جاؤں گا اور ماں کے قدم پکڑ لوں گا۔ ماں باپ کو بھی ناراض، ماں باپ سے بھی دوریاں، رشتہ داروں سے بھی تعلق ٹوٹا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ چند ٹکے، یہ دولت، یہ دنیا، یہ پیسہ، یہ لالچ، اور یہ دیہاتوں میں اور پنڈوں میں یہ زمین کے چکر، بس قبضے کرتے ہو لوگوں کی زمینوں پہ، بہنوں کے حق مارتے ہو، اور بہن بیچاری کہتی ہے نہیں پاہو مینوں نہیں چاہیے، میں نہیں لینا اپنا حق، اور بھائی آرام سے ہڑپ کر جاتا ہے۔ پتہ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض شبرا، جو آدمی کسی کی ایک بالشت، جس کو پنجابی میں گیٹھ کہتے ہو، گیٹھ، اتنی زمین اگر کوئی شخص دنیا میں کسی کی ناحق مار لے گا، اللہ قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا دیں گے۔ زمینیں طوق نہیں بنتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم میں سب سے نچلے حصے میں جا کے گرے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک دن آواز آئی تھی اور بڑی خطرناک قسم کی آواز، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا جانتے ہو یہ آواز کس چیز کی ہے؟ صحابہ نے فرمایا نہیں۔ آپ نے فرمایا جہنم میں ایک پتھر گرا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے۔ 70 سال تو عام حدیثوں کے الفاظ ہیں، اور شاید اس حدیث میں 700 تک کے الفاظ ہیں کہ اتنے سال پہلے اس کو دھکا لگا تھا، آج یہ جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے۔ ناقابل بیان، ناقابل بیان۔ ایک جہنمی کو جہنم میں اللہ تعالیٰ جو جسم دیں گے نا، جس وجہ سے جہنم کو بالن ملے گا، ایندھن ملے گا، جہنم بھڑکے گی اور جہنم اس کو قبضے میں لے کے اپنا شعلہ بلند کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جہنمی کی داڑھ احد پہاڑ سے بڑی ہوگی، اس کے بیٹھنے کی جگہ مکہ سے لے کے مدینہ تک ہے 450 کلومیٹر کا فاصلہ۔ سوچو کیا بنے گا، فکر کرو ان چیزوں کی۔ زمینیں ہڑپ کرنا بڑی دور کی بات ہے۔ یہ جو آپ بننا بناتے ہیں نا، بننا صرف اپنے اور اپنے بھائی کے درمیان زمین کا فرق کرنے کے لیے، اس کو عربی میں منار کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ منار۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من غیر منار الارض، یہ جو ٹپا آگاہ نو جاندہ ہے نا، مینو پتہ نہیں لگیا آگاہ نو گیا ٹپا، اپنے حال کیوں نہیں تیرا ٹپا رہندا، اس کو منار کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو تبدیل کر لیتا ہے اسی وقت اس پہ اللہ کی لعنتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جس بندے پہ اللہ کی لعنت ہو وہ جنت میں چلا جائے گا، دنیا میں سکون پا لے گا، اس کی اولاد فرما بردار بن جائے گی، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ بھائیو یہ بڑی باتیں ہیں کرنے کی۔ بس ایک میری بات یاد رکھیے، دنیا میں کسی کا حق لے کے کبھی نہ جائیے گا، کسی کا حق 1 روپیہ تک بھی ہوگا نا تو قیامت کے دن سامنے آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی حدیث میں اشارہ ہے، اور شعب الایمان امام بیہقی کی روایت تو بالکل مفصل ہے۔ جو لوگ پل صراط گزریں گے نا، اللہ تعالی ہمیں گزرنے کی توفیق دے اور یہ مرحلہ آسان فرمائے، بڑا مشکل مرحلہ ہے، یہ لوگ سیدھے جنت میں جائیں گے، ان کے لیے جنت ہے۔ لیکن ایک پل اللہ تعالیٰ نے الگ سے بنا چھوڑا ہے پل صراط کے بعد، اس کا نام کنترا ہے۔ کنترا، جس شخص نے دنیا میں کسی کا حق مارا تھا اللہ اس کو کنترا مقام پہ روک لیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس انداز میں سمجھائی تھی۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا تھا جانتے ہو غریب کون ہوتا ہے؟ ہم جانتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی غریب وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، واللہ درہم لہ ولا متاع۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، غریب یہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، غریب وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیاں لے کے آئے گا۔ یاتی ھذا قد قذف ھذا، یاتی ھذا قد شتم ھذا، یاتی ھذا قد لطم ھذا، یاتی ھذا قد قذف ھذا، یاتی ھذا قد اخذ مال ھذا۔ یہ آ کے کھڑا ہو جائے گا، ادھر سے ایک آئے گا، یا اللہ اس نے دنیا میں مجھے تماچا مارا تھا، چہرے پہ مارا یا جہاں بھی مارا۔ ایک آئے گا، یا اللہ اس نے میری زمین پہ قبضہ کیا تھا، یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، یا اللہ اس نے میرے اوپر الزام لگایا تھا، یا اللہ اس نے میری وہ چیز اٹھائی تھی، اس نے میرا حق مارا تھا۔ اللہ ان لوگوں کے گناہ اس پہ ڈال دے گا، اس کی نیکیاں ان کو دے دے گا، اور اس کو اللہ اٹھا کے واپس جہنم میں پھینک دے گا، وہاں کوئی معافی نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جیسے میں نے اشارہ کیا، ایک اللہ کا حق ہوتا ہے، ایک بندوں کا حق ہوتا ہے۔ معافی اللہ کے حق میں ہوتی ہے، بندوں کے حق میں معافی نہیں ہوتی۔ بندوں کے حق میں تلافی ہوتی ہے، اللہ کے حق میں معافی، بندوں کے حق میں تلافی۔ تلافیاں کرو دنیا میں، جو زمین کسی کی ہڑپ کر کے بیٹھے ہو واپس کرو۔ اور یاد رکھیے گا، جو سمجھتے ہیں نا ہم کہ جی حج کیا تو سارے گناہ معاف ہو گئے، نماز پڑھی تو معاف ہو گئے، جمعہ پڑھا تو معاف ہو گئے، ذکر کیا تو معاف ہو گئے، وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو اللہ کا حق ہے۔ جو بندوں کا حق ہے وہ بندے ہی معاف کریں گے۔ اور اللہ کے عدل کی یہاں سے آپ صورت اور مثال سمجھ سکتے ہیں، اسی کنترا مقام پہ اللہ اس بکری کو سینگ دے گا جس کے دنیا میں نہیں تھے، اور اس کو دوسری بکری نے سینگ مارا تھا۔ اللہ حکم الحاکمین کہیں گے بدلہ لے لو۔ بکری کو کہا جا رہا ہے بدلہ لے لو، تو میں کی شیاں بھائی، یہ دیہاتوں میں بڑا پھڈا ہے، پنڈا چ بڑا رولا ہے زمینہ دا۔ اسی جی بھین نو جہیز دے دیتا سی، بس ہن انہیں کی حق منگنا ہے ساڈے کولوں؟ نہیں، جان چھڑا کے جانا ہے، پاک صاف ہو کے جانا ہے، اپنے سارے حسابات چکا کے جانا ہے۔ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات یاد آ رہی ہے، اللہ اکبر۔ وہاں خطبے میں بھی اشارہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیس آ گئے۔ کیس کیا تھا؟ یہودی نے کہا اللہ کے نبی ابو بکر نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو نے کیوں اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے؟ کہا اللہ کے رسول اس بدبخت نے اللہ کو فقیر کہا ہے، اس نے کہا ہے اللہ فقیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر گواہ پیش کرو۔ آئے، کاش ہماری عدالتیں اس طرح کی ہوں نا، یہاں تو کیس ہی بدلے جاتے ہیں۔
یہاں تو قانون ہی بدل جاتے ہیں. فرمایا ابو بکر گواہ پیش کرو. کہا میرے نبی میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. فرمایا اپنا چہرہ آگے کرو, یہ یہودی تیرے چہرے پہ تھپڑ مارے گا, بدلہ لیا جائے گا. اس دنیا میں جس نے بدلہ نہیں دیا قیامت کے دن دینا پڑے گا. ابو بکر چہرہ آگے کر, تیرے چہرے پہ یہ یہودی تھپڑ مارے گا. میں محمد کی عدالت میں یہ فیصلہ ہے. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ حق پہ ہیں. اس نے کہا بھی تھا اللہ فقیر ہے, نعوذ باللہ محتاج ہے, کنگال ہے, لیکن تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہیں. اللہ اکبر. اللہ حکم الحاکمین نے آسمان سے جبریل کو بھیجا, میرے پیغمبر ابو بکر کا کائنات میں کوئی گواہ نہیں تو میں خدا خود گواہ. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر, میں نے سنا ہے اس بدبخت نے کہا تھا اللہ فقیر ہے. بھائیو میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو بدلہ دلوانے کے لیے کہہ رہے ہیں. سفارش ہوئی تھی آپ کی عدالت میں کہ یہ عورت بڑی امیر ذاتی ہے, اس نے چوری کر لی ہے, تو کیا ہے اس کا ہاتھ نہ کاٹے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میری بیٹی فاطمہ چوری کرے گی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں. ایتھے نمبردار گئے, کوئی چودھری صاحب گئے, ڈیرے والا گیا, وڈیرے گئے, جس کو کوئی چند ٹکے مل گئے وہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. قانون بدل دیے, تبدیل کر کے رکھ دیے, اپنا کیس تبدیل کر لیا اور سمجھا کہ بس میری بری ہو گئے سارے معاملات. یہ تب پتہ چلے گا جب کنترا مقام پہ کھڑے ہوں. اس لیے اپنے فیصلے صاف ستھرے کر کے جائیے گا. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا کام یہ ہے اپنے سر اور سر کے ارد گرد کی حفاظت کیا کرو, اور دوسرا فرمایا والبطن وما ہوا, اپنے پیٹ اور پیٹ کے ارد گرد کی حفاظت کر. کمائی تیری کیسی ہے؟ حرام کی, سود کی, کاروبار چنگے ہیں مندے ہیں, چوری کرتا ہے, ڈاکے ڈالتا ہے, اور نعوذ باللہ سود کی کمائیاں ہیں, حرام کی کمائیاں ہیں, کسی نے پٹھے وڈ کے آرام نال. ہم تو یہ دیکھتے ہیں جس کو لوگ کچھ نہیں سمجھتے, ٹرالیاں جا رہی ہوتی ہیں اور کھینچ کھینچ کے گنے کھائی جا رہے ہوتے ہیں, کچھ نہیں سمجھتے اس کو, سب کے سامنے گناہ, کھلم کھلا گناہ, حرام کا کھانا, حرام کی کمائی, حرام کے لقمے, حرام کا لباس, حرام کا پینا, حرام کا کھانا. میرے نبی نے کہا تھا دور دراز سے سفر کر کے احرام پہن کے عمرے کی حالت میں, حج کی حالت میں بیت اللہ کے صحن میں حجر اسود کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ یا اللہ, دعائیں کر رہا ہوتا ہے. حالت بھی یہ ہے کہ اس کی دعا سنی جائے, لیکن آسمان سے آواز آ رہی ہوتی ہے اوے تیری کمائی حرام کی, تیری دعا قبول نہیں ہوگی. تیرا کھانا حرام کا, تیری دعا قبول نہیں ہوگی. تیرا پینا حرام کا, ملبسہ حرام, مطعمہ حرام, مشربہ حرام. بھوکے مر جاؤ اللہ کی قسم, کہیں بہتر ہے کہ کسی کے پیٹ میں لقمہ حرام کا چلا جائے. اور 40 دن تو نماز قبول نہیں ہوتی, ایک لقمہ چلا جائے تو ساری کمائی حرام کی. قیامت کے دن پاؤں جکڑے ہوئے ہیں. 2 خطرناک سوال ہیں, سوال تو 5 ہیں. لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5. ان میں سے ایک سوال یہ ہے تیری کمائی کیا تھی, تیری لگائی کیا تھی, کماتا کہاں سے تھا, لگاتا کہاں پہ تھا. اللہ اکبر. بعض لوگوں کی کمائی بھی حرام کی, لگاتے بھی حرام پہ ہیں. یہ بدبخت سوچیں ان کا بنے گا کیا. کچھ لوگ کماتے حلال طریقے سے ہیں, لگاتے حرام جگہ پہ ہیں, وہ بھی مر گئے. بعض کی کمائی حلال کی اور لگانا بھی حلال کا, یہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب. اب بندہ وہ سوچے جو کماتا بھی حرام طریقے سے ہے, لگاتا بھی حرام طریقے پہ. نہیں, اللہ سے امید بھی کرو, اللہ سے دعائیں بھی کرو, رو رو کے مانگو بھی کہ یا اللہ مجھے رزق حلال کی توفیق نصیب فرما, اور پھر مجھے اپنے ہی رستے میں لگانے کی بھی توفیق نصیب فرما دیں. مجھے بھائیوں نے اچھا اشارہ دیا کہ ہمارے یہاں ایک جماعت بنی ہوئی ہے, ہم لوگوں کے کام کرتے ہیں, غریبوں کے کام آتے ہیں, محتاجوں کے کام آتے ہیں. اللہ کی قسم یہ بڑی نیکی ہے, بڑی نیکی ہے. اللہ سب کو توفیق دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی محتاج کے, کسی غریب کے, کسی مسکین کے, کسی ضرورت مند کے, کسی حاجت مند کے میں کام آ جاؤں
یہ مجھے مسجد نبوی میں 2 مہینے اعتکاف کرنے سے افضل نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی کا اعتکاف، مدینہ منورہ کا اعتکاف، مسجد نبوی کا اعتکاف، 1-2 دن کا نہیں 2 مہینے کا اعتکاف، فرمایا اتنا اجر تو شاید وہاں نہ ملے جتنا کسی غریب کا کام کرنے سے مل جاتا ہے۔ ہاں، اور یہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ رزق چاہے کسی کو تھوڑا دے، اللہ کا حق ادا کرتا ہے، اس میں جو سستی کمی بیشی ہوگی وہ اللہ معاف بھی کر دیں گے، لیکن اگر اس میں یہ خوبی ہے نا، یہ خوبی لوگوں کے کام کرتا ہے، محتاجوں کے، بیواؤں کے، یتیموں کے، بے سہاروں کے، مساکین کے، اور جتنے بھی محتاج لوگ ہوتے ہیں، یہ ایک ایسی نیکی ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ بندے نے پانی پیا تھا کنویں سے، اور پانی پی کے باہر نکلا تو کتا ہے، وہ ایک عورت کا واقعہ ہے، صحیح بخاری میں بندے کا واقعہ ہے، کتا زمین چاٹ رہا ہے پیاس کی وجہ سے، یہ دوبارہ کنویں میں اترا، کوئی چیز نہیں تھی جس میں پانی بھرتا، اس نے اپنا جوتا اتارا، اس کو پانی میں بھرا، اب اوپر نہیں چڑھا جا رہا، اس نے وہ اپنے منہ میں رکھا، دونوں ہاتھ ڈالے، کنویں سے باہر آیا، پانی اس نے کتے کے آگے رکھا، کتے کے حلق سے پانی بعد میں اترا، اللہ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ پہلے کر لیا، کتے کو پانی پلا رہے ہیں۔ اور لیکن ایک بات یہ ضرور ہے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، شہرت نہیں ہونی چاہیے، تصویریں نہیں آنی چاہیے، فلیکسیں نہیں لگنی چاہیے، کسی کو نہیں دکھانا، بس یا وہ جانتا ہو یا اس کا خدا جانتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدق بیمینہ فاخفاہا حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ۔ یہاں تو یہ حکومت کے کرندے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم دیکھ کے شرم آتی ہے، ایک صابن کی ٹکیا کسی غریب کو پکڑا رہا ہوتا ہے اور اشتہار فیس بک پہ آ جاتا ہے، یہ ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں۔ کیا تمہاری شکل ہے؟ مدد کرنی ہے تو ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صدقے اتنے چھپا چھپا کے کرتے ہیں، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا کیا ہے، اتنا چھپا کے صدقہ کرو، لوگوں کے کام آؤ، یہ بہت افضل ترین عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ دیا ہے تو رب کے راستے میں لگا جاؤ۔ ایک مثال سے آپ اس بات کو سمجھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تم میں سے کون ہے جو دوسروں کے مال کی حفاظت کرتا ہو اور اپنے مال کی حفاظت نہ کرتا ہو؟ کیوں جی ساڈے جو کوئی بندہ ہے جڑا دوسرے دے بینک بیلنس دی حفاظت کرے اور اپنا ATM کارڈ باہر سڑک تے پھیر سڑ دے؟ نہیں، اللہ کے نبی ایسا تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو اپنے مال کی حفاظت نہ کرتا ہو، دوسرے کے مال کی حفاظت میں لگا رہتا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم دنیا میں جمع کرتے ہو یہ دوسروں کا ہوتا ہے، جو رب کو دیتے ہو وہ تمہارا ہوتا ہے۔ اسی کرنے ہیں کہ نہیں ساری زندگی دوجے نے مال دی حفاظت، جوڑ جوڑ کے بنا بنا کے، جو ہی آنکھ بند ہوئی وہ تو دوسروں کا ہو گیا، تیرا تو وہ تھا جو تو نے اپنے رب کو دے دیا۔ اور یہ نہ دیکھو کون کیا اور کتنا دیتا ہے، آئے کھجوروں کا کیا، وہ سونے کا چاندی کا ڈھیر لگا ہوا تھا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ایک صحابی 2 کھجوریں غالباً لائے تھے، صرف 2 کھجوریں، تو صحابہ ہنس پڑے دیکھ کے، سونا چاندی پیسہ نقدی اور یہاں تو پتہ نہیں کیا کیا پڑا ہے، یہ 2 کھجوریں لے کے آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یہ 2 کھجوریں اس پورے ڈھیر سے افضل ہیں۔ اللہ کو نہیں چاہیے تعداد، مقدار نہیں، اللہ معیار دیکھتا ہے۔ اس نے کر کر کے محنت 4 کھجوریں کمائی تھی، صرف 4 کھجوریں، 2 گھر والوں کو دے دی، 2 اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، وہ 2 ہی بہتر ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا یہ جو تم صدقہ کرتے ہو تمہیں پتہ ہے جاتا کدھر ہے؟ صحابہ فرمانے لگے اللہ و رسول عالم۔ کیا کمال ادب ہے، ان کو علم ہوتا بھی تھا تو وہ کہتے تھے اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، یعنی آپ ہمیں بتائیں گے تو ہمارا زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے تمہارے رب کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔
युरब्बी कमा युरब्बी अहदुकुम फलुव्वहू, और तुम्हारा रब फिर तुम्हारे उस सदके को पालता है जैसे तुम जानवर के छोटे बच्चे को पालते हो, हत्ता कि तुम्हारी एक खजूर कल कयामत के दिन ओहद पहाड़ से बड़ी हो चुकी होगी। तो लोगों से ताल्लुक रखो तो खूबसूरत, अपने रब से ताल्लुक रखो तो खूबसूरत। और फरमाया वत्तबी सय्यतल हसना, नेकी बुराई को मिटाती है। जब कभी इंसान से कोई बुराई हो जाए वो फौरन नेकी कर लिया करे। सबसे पहली बात तो ये है कि बंदा गुनाह करे ही ना। मोमिन गुनाह नहीं करता, उससे गुनाह होता है, गलती हो जाती है, भूल जाता है, कोई शहवत गालिब आ जाती है, शैतान का हमला गालिब आ जाता है, लेकिन वो मनसूबा बंदी के साथ गुनाह नहीं करता, डरता है अपने रब से। बस अपने दिल में अपने रब का डर पैदा करो जहां भी हो। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस हदीस में पहला पैगाम है, इत्तकिल्लाह हैसुमा कुंता, तू अकेला हो, तू मजमे में हो, तू लोगों के सामने हो। और वैसे एक बात जरूर याद रखिएगा, जब आप अकेले हो या मैं अकेला हूं, फिर तो आप अल्लाह ताला से ज्यादा डरा करें। भला क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ लोग ऐसे भी होंगे, बड़ा टाइम ज्यादा कर दिया आपने फरमाया कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कयामत के दिन पहाड़ों से ज्यादा नेकियां लेके आएंगे, लेकिन अल्लाह उनके नेकियां हवा में उड़ा देगा। तिहामा पहाड़, ये ताइफ से लेके मक्का और मदीना और यमन की पट्टी, ये सारी तिहामा कहलाती है। इतने पहाड़ हैं इस इलाके में। फरमाया उस बंदा मोमिन की या उस बंदा मुस्लिम की नेकियां तिहामा पहाड़ों से ज्यादा होंगी। आप सोचेंगे शायद इतनी नेकियां कहां से आ जाती हैं। आप एक जनाजा पढ़ते हैं ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ओहद पहाड़ का सवाब नसीब करते हैं। और अगर कोई शख्स जनाजे के साथ कब्रिस्तान चला जाए, उसके दफन होने तक फलाहू की रातानी, अल्लाह उसे 2 ओहद पहाड़ों का सवाब देता है। नेकियां तो पहाड़ों से ज्यादा हैं, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं मैं वह हवाओं में उड़ा के रख देता हूं। फरमाया मेरे साहबा ने सिर्फ हम लना वजल्लिहिम लना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी हमें बताएं ना ये कौन है? नेकियां हैं फिर भी पहाड़ों से ज्यादा, और वो भी हवाओं में उड़ा दी गई हैं। ये हैं कौन, करते क्या हैं, उनकी निशानियां क्या है, ताकि हम बच सकें। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब तो सुनो, युसल्लून कमा तुसल्लून यअखुज़ून मिनल लैली कमा ताखुज़ून, नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, ज़कातें देते हैं, हज्जे करते हैं, अज़कार करते हैं, फिक्र उनमें है, उम्रे करते हैं, तामुन करते हैं, यअखुज़ून मिनल लैली कमा ताखुज़ून, रातों को उठ उठ के तहज्जुदें भी पढ़ते हैं। फिर क्या हुआ है अल्लाह के नबी? फरमाया इज़न तहकू इज़ा खलऊ इंतहकू महारिम अल्लाह। और अगर मैं आज के साथ मिसाल दे दूं तो मैं कह सकता हूं, आपने फरमाया कि जब वो अकेले होते हैं और उनके हाथ में मोबाइल होता है, फिर अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों की परवाह ही नहीं करते। किस वेबसाइट को खोलता है, किस पेज को टच करता है, किस तस्वीर पे तेरी नजर जाती है, तेरी ये एक क्लिक क्लिक करती हुई उंगलियां, क्या तू इस बात से खौफ खाता है कि कयामत के दिन ये तेरी उंगलियों के पोरे बोल के बताएंगे तू इनसे क्या करता रहा? कयामत के दिन मेरा और आपका नामा अमाल जब खुलेगा ना आंखों के सामने, तो अदालत जैसे दुनिया में होती है ना, बंदे कहेंगे या अल्लाह ये गुनाह मैंने नहीं किया, ये फरिश्तों ने वैसे ही लिख लिया। वाह भाई वाह, क्या बात है, तूने पाकिस्तान की अदालत समझ छोड़ी है। ये कि तुम्हारे जिला उकाड़े और तहसील दीपालपुर की अदालतें हैं, ये अल्लाह की अदालत है। लेकिन फिर भी चक्कर चलाएगा, बिलखुसूस काफिर इंसान कहेगा या अल्लाह मैंने ये गुनाह नहीं किया, ये तेरे फरिश्तों ने खामखा लिखा है। अल्लाह अकबर। आप सूरह यासीन पढ़ते हैं, बहुत से भाइयों को याद होगी, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, अल्लाह जुबान पे ताला लगा देंगे, व तशहदु अर्जुलुहुम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम, इंसान का हाथ बोल के बताएगा इस हाथ से क्या गुनाह किया था। पैर बताएंगे कहां चल के जाके गुनाह किया था।
जिस्म के टुकड़े बोलेंगे, क्या गुनाह करता फिरता है। यौम तुबल सरायर, उस दिन सारे राज अल्लाह फाश कर देंगे। उसके साथी गवाहियां दे रहे हैं, उसके दोस्त गवाहियां दे रहे हैं, उसकी बीवी गवाहियां दे रही है, उसके फरिश्ते गवाहियां दे रहे हैं, उसका नामा अमाल गवाहियां दे रहा है, उसका अपना वजूद उसके खिलाफ गवाही दे रहा है। और फिर अल्लाह फरमाते हैं इदा जुलजिलतिल अर्ज़ु जिलजालहा, ज़मीन को यूं हिलाऊंगा कि ज़मीन का वो टुकड़ा बताएगा जिस टुकड़े पे इंसान ने गुनाह किया हो। बचेगा कहाँ पे भाई। इसलिए अकेला है तो रब से ज्यादा डर, लोगों में है तो रब से डर। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त, अपने दिल में हमेशा रब का खौफ पैदा करना। ये तीन बड़ी खूबसूरत पैगाम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए। एक तो मैंने इशारा किया तीन कामों का, जब फितने आम हो जाएं, आपने फरमाया अपनी जुबान बंद कर लो। वल यसाउ का बैतु का, अपने घर में रहा करो, खामखा घर से निकला ना करो, आवारा गर्दियां ना किया करो। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कहीं काम जाते हो, इदा कज़ा अहदुकुम नहबतहु फलयुअज्जिल इला अहलिही, तुम्हारा काम हो जाता है फौरन वापस घर आ जाया करो। वहाँ से उधर करते करते हो गए आवारा गर्दियाँ करते हुए आज के नौजवान अपनी जवानी को तबाह करता है। इस जवानी को तो रब के रास्ते में लगा। अल्लाह फरमाते हैं मैं अर्श इलाही का साया नसीब करूँगा क़यामत के दिन। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल यबकी अला खतीयती का, अपने गुनाहों पे रोया करो, ज़्यादा से ज़्यादा रोया करो। परसों मैंने अपने दोस्तों में साथियों को इस पे ब्रॉडकास्ट पे मैसेज किया, रोया करो। एक ताबी का वाक़या था, साबित अल-बुनानी रहमतुल्लाहि अलैह। उनकी आंखें बिल्कुल बिनाई ख़त्म होने को जा रही थी, तो डॉक्टर ने कहा आपका इलाज हो सकता है लेकिन आप रोया ना करें। तो उन्होंने कहा उस आँख का क्या करना जो रोती ना हो रब के डर से। वो मुझे आँख नहीं चाहिए, मुझे उस आँख की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। हम कितना रोते हैं रब के सामने, कितना रोते हैं। एक बड़े मशहूर ताबी हैं, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के घर से निकल गए तो एक औरत उनके घर में आके कहने लगी कि यहाँ बच्चे ने पेशाब किया है इस मुसल्ले पे, और वो नमाज पढ़ के यहाँ से चले गए हैं, इस मुसल्ले पे कैसे नमाज होगी जहाँ बच्चे ने पेशाब किया हुआ है। तो उनकी बीवी कहने लगी अल्लाह के बंदी, ये पेशाब नहीं उसके आंसू के कतरे हैं। जो वो सजदे में रब के सामने रोता है तो उसका मुसल्ला गीला हो जाता है। एक दोस्त ने वापस मुझे मैसेज किया, रोना ना आए तो मैं क्या करूं, दिल सख्त है, गुनाह कर कर के काले हैं, उल्टा प्याला है। मुस्लिम की रिवायत है गुनाह हद से बढ़ जाए तो दिल उल्टा हो जाता है। सुम्मा सारा कलकूज़ी मुजख्खियन, हमारे दिल कहीं उल्टे तो नहीं हो गए। दिल जब उल्टा हो, बर्तन जब उल्टा हो, उसमें कुछ नहीं आता। अब ये सुनता है जुमे, ये पढ़ता है खुतबे, ये वाज सुनता है, ये दरस सुनता है, ये आयतें सुनता है, हदीसें सुनता है, इधर से सुन के इधर से क्यों निकाल रहा है। दिल काला, दिल उल्टा, दिल जंग आलूद है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दिलों को जंग लगता है जैसे लोहे को जंग लगता है। साहबा ने जल्दी से पूछ लिया था अल्लाह के नबी, लोहे का जंग तो उतर जाता है, दिलों का भी उतर जाएगा। आपने फरमाया तिलावत करो कुरान की, जिक्र करो अपने रब का, तुम्हारे दिलों का सारा जंग उतर जाएगा। 4 काम करो, कब्रिस्तान का चक्कर लगाया करो, यतीमों के सरों पे हाथ रखा करो, हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाके मरीजों की हालतें देखा करो, कसरत से कुरान की तिलावत और अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह दिलों को यूं साफ कर देगा जैसे शीशे को साफ करता है। कोई मुश्किल नहीं है। आप गली में जा रहे हैं, सुभान अल्लाह पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, अल्लाह अकबर पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें, जो कुछ आता है वो पढ़ें, कुछ नहीं आता लफ्ज़ अल्लाह ही पढ़ते रहें, ला इलाहा इल्लल्लाह ही पढ़ते रहें। मेरे नबी ने तो यहाँ तक कह दिया था अला उखबिरुकुम, मैं तुम्हें उस चीज़ की खबर न दे दूँ जो अल्लाह के यहाँ सबसे महबूब है, हत्ता कि तुम सोना सदका कर लेते हो, चांदी सदका कर लेते हो, ये उससे भी ज़्यादा फजीलत वाली है।
حتیٰ کہ تم جہاد کرتے ہو، تم ان کی گردنیں مارتے ہو، وہ تمہاری گردنیں مارتے ہیں، وہ چیز اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ صحابہ ایک دم شوق محبت میں آگے ہو کے کہنے لگے اللہ کے نبی وہ کون سی چیز آ گئی جو جہاد سے بھی افضل ہو گئی، صدقہ و خیرات سے بھی افضل ہو گئی، سونا اور چاندی سے بھی افضل ہو گئی، سب کچھ دینے سے افضل ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کر لو، یہ سب چیزوں سے افضل بن گئی۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں آٹا گوندھ رہی ہیں، اللہ اللہ کریں، جھاڑو دے رہی ہیں، وہ اللہ اللہ کریں، اور وہ مائیں پھر سے پیدا ہوں جو بچوں کو وضو کر کے اپنے سینے سے لگاتی تھی دودھ پلانے کے لیے، اور دودھ پلانے کے دوران وہ یا قرآن کی تلاوت کرتی تھی یا پھر اللہ اکرم الحاکمین کا ذکر کیا کرتی تھی۔ قرآن میں اشارہ ہے بچہ جب ماں کے پیٹ میں بنتا ہے نا تو سب سے پہلے اسے کان لگتا ہے، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا، سب سے پہلے اللہ بچے کو کان دیتے ہیں، کان۔ اور لکھنے والوں نے لکھا ہے ابھی اس کو ناک نہیں ملا، زبان نہیں ملی، آنکھیں نہیں ملی، چہرہ نہیں ملا، سر نہیں ملا، کان سب سے پہلے ملا ہے۔ اگر اس وقت اس کی ماں اونچی آواز میں تلاوت کرنا شروع ہو جائے نا تو بچہ پیٹ میں ہی قرآن سننا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے گھر میں گانے چلتے ہیں، فلمیں چلتی ہیں، موبائل چلتا ہے، آوازیں اس طرح کی آتی ہیں، اور یہ بچہ جب باہر نکلتا ہے اور بڑا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں قاری صاحب ہے نماز نہیں پڑھتا ہے، انہوں سمجھاؤ نا۔ تو پڑھتا ہے؟ آپ 9 بجے اٹھتے ہو اور آ کے قاری صاحب میں میرے منڈے نو سمجھاؤ، کی سمجھاوے؟ اپنی اصلاح کرو، اپنے گھر کی اصلاح کرو، اپنے رب کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، اور اس حدیث پہ سختی سے عمل کرو، اتق اللہ حیث ما کنت۔ مجھے پرچی دے دی گئی ہے کہ وقت تھوڑا سا زیادہ لگا لیں، نہ جانے دوبارہ زندگی میں موقع نہ ملے، لیکن میں انشاءاللہ بات سمیٹ دیتا ہوں۔ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، اس رب سے ڈر جاؤ، اس اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے دل میں اسی رب کا خیال رکھا کرو۔ میرے دماغ میں بڑی باتیں حرکت کرتی ہیں کہ یہ بات کروں وہ کروں، پھر بات بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، ایک عورت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتی تھی اور آ کے ایک شعر پڑھا کرتی تھی، وَيَوْمَ الْوِشَاهِ مِن تَعَجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِن بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي۔ وہ ہار والا دن بڑا عجیب دن تھا کہ جس دن اللہ نے مجھے کفر سے بچا کے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ ماں جی نے 2-3 دفعہ شعر سنا، جب آتی تھی اس شعر سے ابتدا کرتی تھی۔ تو ایک دن پوچھا، کالی عورت ہے، غلام ہے، لونڈی ہے، یہ بیٹا تو کیا پڑھتی ہے وَيَوْمَ الْوِشَاهِ مِن تَعَجِيبِ رَبِّنَا؟ بات سنیے گا، میں آخری باتیں کر رہا ہوں، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ یہ کیا تو شعر پڑھتی ہے ہار والا دن؟ کہا ماں جی آپ نے پوچھ لیا تو سنیے، میں ایک گھر کی ملازمہ تھی، وہ بھی کافر میں بھی کافر، وہ بھی مشرک میں بھی مشرک، میں نے بڑی دیر تک ان کے گھر میں کام کیا۔ ایک دن میں ان کی بچی کو نہلانے کے لیے گھر سے باہر لے گئی، بچی نے ہار پہنا ہوا تھا، ہار کے اوپر سرخ رنگ کے موتی لگے ہوئے تھے، میں نے وہ ہار اتار کے رکھا، آسمان سے چیل آئی، اس نے وہ ہار اٹھایا اور واپس نکل گئی۔ اس نے سمجھا یہ گوشت ہے، قیمتی ہار تھا، انہوں نے میرے اوپر الزام دھر دیا، مجھے کہا کہ تو نے یہ ہار چوری کیا ہے۔ میرے گھر کی تلاشی، میرے کمرے کی تلاشی، میرے سامان کی تلاشی، ہار نہیں نکلا۔ میں ان کو منتیں کرتی رہی کہ ہار تو وہ چیل لے کے اڑ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کبھی چیلوں نے بھی ہار لیے اس طرح؟ ہمارے سامنے ہار نکال، نہیں تو ہم تیرے کپڑے اتار کے تیری شرمگاہ کی بھی نعوذ باللہ تلاشی لیں گے۔ میرے لیے غیرت کا مقام تھا، میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ عزت والی عورت، غیرت والی عورت، حیا والی عورت، با حیا باپ کی بیٹی، با حیا بھائی کی بہن، اور باپ حیا خاوند کی بیوی کہاں برداشت کرتی ہے؟ اور یاد رکھیے گا اگر میری آواز میری ماؤں بہنوں بیٹیوں تک جا رہی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس عورت نے اپنے خاوند کے علاوہ اس پوری دنیا میں کسی جگہ پہ بغیر مجبوری کے اپنا لباس اتار دیا، اس نے اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان سارے پردے پھاڑ دیے۔
یہاں دکانوں پہ جا کے لباس پہن کے چیک کرتی ہیں مجھے پورا ہے یا نہیں ہے. اور چلے جائیں شہروں میں تو آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے. کہاں کا باتیں کریں ہم, کس طرح کی باتیں کریں. کہا انہوں نے میرے لباس پہ ہاتھ ڈالا, میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا, میرے پاؤں تلے زمین نکلنے لگی. کوئی مجھے جاننے والا نہیں ہے, کوئی پہچاننے والا نہیں ہے. کھڑے کھڑے میرے دماغ میں ایک بات آ گئی کہ مسلمان ایک لفظ پکارتے ہیں اللہ. میں ان سے سنا کرتی تھی کہ یہ ایک لفظ بولتے ہیں اللہ, اسی سے مانگتے ہیں, اسی کو مانتے ہیں. آج پھر میں بھی اس کو پکار کے دیکھ لوں. کہا میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور میں نے زور سے کہا اللہ. ابھی میں وہاں پہ کھڑی تھی, آسمان سے چیل واپس آئی اور ہار ان کے سامنے پھینک دیا اس نے. کافرہ, مشرکہ, رب کی منکرہ, جانتی نہیں, مانتی نہیں, اسلام نہیں, ایمان نہیں, ان ساری دولتوں سے خالی ہے, لیکن اللہ احکم الحاکمین کے نام کی اتنی ہیبت ہے کہ اللہ نے وہیں کھڑے کھڑے اس کی مشکل حل کر لی. اور پھر مشکل نہیں حل کی, میں پھر معذرت کے ٹائم اوپر چلا گیا. یہ کہتی ہے پھر تو میرے دل میں لفظ اللہ کی محبت بیٹھ گئی نا, پھر تو میریاں سوچاں, میریاں یاداں ہر ویلے اللہ کی طرف تھیں. بس میں کان لگاتی تھی رات کے پچھلے پیر اٹھ کے, کوئی قافلہ گزرے, جس قافلے سے گزرنے والوں کا لفظ اللہ سن لوں, ان کے ساتھ مل جاؤں, اور ساری زندگی اب میں انہی کے ساتھ گزار دوں گی. اور ایک دن میری مراد پوری ہو گئی, ایک دن میری مراد پوری ہو گئی. ایک قافلہ گزر رہا تھا, ایک آواز آتی تھی سبحان اللہ, دوسری آواز آتی تھی الحمدللہ, تیسری آتی تھی اللہ اکبر. میں نے کہا مراد بر آئی ہے میری. میں نے دیوار پھلانگی, ان لوگوں کے ساتھ ملی, اور میری کائنات میں سب سے بڑی خوش قسمتی کا دن تھا کہ یہ سارے کے سارے لوگ اپنے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے تھے. میں بھی پہنچی اس نبی کے دربار میں. اماں جی میں نے کلمہ پڑھا, لا وارث تھی. اللہ کے نبی نے اس عورت کا خیمہ مسجد نبوی میں ہی لگا دیا تھا. کوئی وارث نہیں تھا دنیا میں, میرا مکان کوئی نہیں تھا, لیکن مسجد نبوی کو اللہ نے میرا مکان بنا دیا. اور یہی وہ عورت ہے جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی, اور یہی وہ عورت ہے جو رات کو فوت ہوئی تھی. صحابہ نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا, جلدی سے اس کو نہلایا دھلایا, کفن دیا, جنازہ پڑھایا, دفن کر دیا. اور صبح میرے نبی نے دیکھا کہ صفائی والی کہاں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کدھر ہے وہ؟ کہا وہ تو فوت ہو گئی. آپ نے فرمایا فلا کنتم اذنتمونی, تم نے مجھے بتایا ہی نہیں. اتنی خوش نصیب عورت جو مسجد کی صفائی کرتی تھی, اس کا تو میں نے جنازہ پڑھنا تھا, نہیں بتایا مجھے. آؤ میرے ساتھ. اپنے صحابہ کو ساتھ لیا, قبرستان گئے, فرمایا دلونی علی قبریہ, بتاؤ مجھے اس کی قبر کدھر ہے. قبر پہ اس کھڑے ہوئے, اپنے صحابہ کی صفیں بنائی, آپ نے دوبارہ سے جنازہ پڑھایا اور فرمایا ان اللہ ینورھا لہم بصلاتی علیہم, میرے جنازے کی وجہ سے ان کی قبروں میں نور ہی نور ہو گیا. ایک رب کے نام کی برکتیں اتنی ہیں, اگر اس رب کے بندے بن جاؤ گے تمہارے گھروں میں برکتیں کیسی آئیں گی. سارے شکوے, ساری شکایتیں دور ہو جائیں گی بھائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغامات دیے ہیں. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا کام اللہ سے ڈرو جہاں بھی رہتے ہو, ہر وقت ڈرو. دوسرا کام کوئی گناہ ہو جائے فوراً نیکی کیا کرو, تمہارے اس گناہ کو اللہ مٹا دے گا. اور تیسرا فرمایا وخالق الناس بخلق حسن, لوگوں کے ساتھ خوبصورت رویے سے زندگی گزارا کرو. اور وہ خوبصورت رویہ یہی ہے, کوئی مصیبت میں ہے اس کی مصیبت دور کرو, کوئی دکھ میں ہے اس کا دکھ دور کرو, کوئی بیمار ہے اس کے بیماری میں اس کے ساتھ تعاون کرو. جتنا کسی کے کام آ سکتے ہو اتنا اس کا کام کیا کرو. مجھے بھائی ایک واقعے کا اشارہ کر رہے تھے, لاہور میں ہوا ہے, اور باقاعدہ اخبار نوائے وقت خصوصی ایڈیشن پہ اس کا پورا ایڈیشن چھپا تھا. آدمی کھڑا ہے, اور ویسے ہمارے ہاں یہ مزاج تو ہے کہ مانگنے والے لوگ اس قدر تنگ کرتے ہیں کہ بعض دفعہ حقدار کو بھی اس کا حق نہیں ملتا. سڑک پہ کھڑا ہے
اور لوگوں کو روک روک کے ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہا ہے میرا بچہ بیمار ہے، میرے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، آپ لوگ میرے بچے کا علاج کروا دیں۔ لوگ ادھر دوڑ رہے ہیں، ادھر سے کوئی ادھر سے گاڑی گزارتا ہے، کوئی ادھر سے گاڑی گزارتا ہے۔ بھائی ہم اس یعنی رویے پہ کیوں چلے گئے ہیں؟ ہم غریبوں کو دیکھتے ہیں، ہم مسکینوں کو دیکھتے ہیں، ہم یتیموں کو دیکھتے ہیں، ہم بیوہ عورتوں کو دیکھتے ہیں۔ بڑی دور کی بات نہیں، میری خالہ، میری پھپھی، میری بھتیجی، میری بھانجی، کوئی بھی بیوہ کہیں بھی ہو سکتی ہے، اس سے بھی چشم پوشی کر لیتے ہیں ہم، اس سے بھی نظریں پھیر لیتے ہیں ہم۔ اللہ اکرم الحاکمین نے اشارہ نہیں کیا تھا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین؟ تجھے میں نے آنکھیں نہیں دی؟ تجھے نظر نہیں آتا؟ نظریں چرا کے گزر جاتے ہو؟ چلو کچھ نہیں کر سکتا تو تجھے میں نے زبان تو دی تھی، کسی کو کہہ دیتا کہ اس کے ساتھ تعاون کر دو۔ تو میں تو آج آپ کو کہوں گا بھائی غریبوں کے ساتھ تعاون کرو، یتیموں کے ساتھ تعاون کرو، مسکینوں کے ساتھ تعاون کرو، بیوہ عورتوں کے ساتھ تعاون کرو۔ اللہ کی قسم دل تو نرم ہوگا ہی ہوگا، آسمان سے برکتیں اور رزق ایسے اترے گا کہ آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یوں انگلیاں جوڑی تھی میرے نبی نے، کتنا فاصلہ ہے یہ والا، بس یہ والا فاصلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یتیم کو اپنی کفالت میں لے لیا نا، جنت میں اس کے اور میرے درمیان اتنا سا فاصلہ ہوگا، بس وہ جنت میں یوں میرے ساتھ ہوگا۔ اور بیوہ عورت کا کوئی سہارا بن جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مجاہد جہاد کے لیے گھر سے نکلے، دن کو روزے رکھے، رات کو قیام کرے، اور پھر ایک دیر کے بعد پلٹ کے جہاد کر کے واپس آئے، جتنا اجر اللہ اس کو دیتے ہیں بیوہ کا سہارا بننے والے کو اللہ گھر میں بیٹھے نصیب کر دیتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ معاملے اچھے کرو۔ بعض دفعہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہیں جناب مانگنے والے، تو کوئی نہیں 10 روپے دے دو تسی مر نہیں چلے، کہہ دینا اللہ کو اللہ تیرے نام پہ لٹ گیا تھا میں، کہتے نہیں ہمیں لٹ دے پھر دینے، ٹھیک ہے ایک پیشہ ور ہے اور آپ کو پتا ہے تو اس سے آپ کنی کترا لیں، لیکن ہر ایک سے یہی رویہ ہے، ایسا نہ کیا کریں، بالکل نہ کیا کریں۔ اور پھر میں کہہ رہا ہوں اگر تیرے اور میرے دماغ میں شیطان یہ بات ڈالے نا کہ یہ لوٹ رہا ہے، تو اس وقت سوچا کرو میں اللہ کے نام پہ لوٹ رہا ہوں۔ سبزی والا نہیں لوٹتا ہمیں، دکانوں والے نہیں لوٹتے ہمیں، کون ہے جو ہمیں نہیں لوٹتا؟ یہاں تو مولوی بھی لوٹتے ہیں، یہاں تو لوٹ مار مچی ہوئی ہے، تو چلو اللہ کے نام پہ لٹ کے 10 دے دینا، اگر آپ کے 10 ضائع ہو گئے تو انشاءاللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ قیامت کے دن ضائع نہیں ہونے دے گا۔ بندہ کہتا ہے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، گاڑیوں والے گاڑیوں سے گزر رہے ہیں، موٹر سائیکل والے موٹر سائیکل سے گزر رہے ہیں۔ یہ جس بندے نے مضمون لکھا ہے، مضمون میں نے خود پورا مکمل پڑھا ہے، اس نے کہا میں بھی جا رہا تھا کسی سے ریکوری کرنی تھی، پیسے پوسے لینے تھے، تو اس نے موٹر سائیکل پہ تھا میں بھی، تو بالکل میرے آگے ہو کے ہینڈل کو پکڑنے کی کوشش کی، تو اس نے کہا جی میرا بچہ بالکل اتنا بیمار ہے، میرے پاس کچھ نہیں، خدا کا نام میری بات پہ یقین کرو میں منگتا نہیں ہوں، لیکن اس وقت میری حالت یہ ہو گئی ہے۔ اس نے کہا میں نے بھی ہینڈل چھڑوایا، میں نے کہا تم لوگوں کی عادتیں ہیں مانگنے کے طریقے، بس تم کرتے ہی ایسے ہو۔ کہا میں نے بھی جان چھڑائی، چلا گیا، میں نے ریکوری کی، پیسے لیے جن جن سے لینے تھے، لے کے میں واپس آ رہا تھا، وہی بندہ اپنے فوت شدہ بچے کو ہاتھ میں اٹھا کے سڑک میں کہہ رہا تھا اب اس کو کفن ہی پہنا دو، میرے پاس کفن کے پیسے نہیں ہیں، کفن کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ لوگ رہتے ہیں اللہ کی قسم دنیا میں ایسے، جو اللہ نے تجھے مجھے کچھ دے دیا ہے نا، تو آج سہارا بنو، سہارا، اور پھر دیکھو کیسے دل کھلتے ہیں اور دیکھو برکتیں کیسے آتی ہیں۔ کہا اس نے یوں کر کے بچے کو کہا اور پھر مجھے ہی پکڑ کے کہا اب کفن کے تو پیسے دے دو۔ کہا میں نے بچے کا چہرہ دیکھا، مجھے اپنی اولاد یاد آئی، آنکھیں میری بند ہو گئیں، مجھے بخار چڑھنے لگ گیا، میں نے جلدی سے جیب میں ہاتھ مارا، جو کچھ میری جیب میں تھا میں نے اس کو پکڑایا، دوڑ کے گھر آیا، قبل اس کے کہ میرے اوپر رب کا عذاب آ جائے، قبل اس کے کہ یہ امت عذاب کا شکار ہو جائے، قبل اس کے کہ رب کی ناراضگی اتر آئے، قبل اس کے کہ رب کی دھتکار اتر آئے۔ اتنے لوگ گزر رہے تھے، کسی نے اس بچے کے علاج کے لیے توجہ ہی نہیں کی۔ اب وہ بچہ فوت ہو چکا ہے اور لوگ اسی طرح گزر رہے ہیں، اور وہ لوگوں کو واسطہ دے رہا ہے کہ میرے پاس بچے کے کفن کے پیسے نہیں۔ میں جلدی سے گھر آیا، بخار مجھے چڑھ چکا تھا،
میں نے اندر سے کنڈی لگائی اور اپنی اہلیہ کو کہا 3 دن تک میرے بچوں کو سکول نہیں جانے دینا، مجھے اب ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرا بچہ بھی باہر لاوارث مر نہ جائے۔ 3 دن تک نہ میں نے بچوں کو نکلنے دیا، نہ میں خود نکلا، اور چوتھے دن میرے دروازے پہ دستک ہوئی تو میں بڑی مشکل اپنے آپ کو سنبھل کے باہر نکلا تو آگے وہی بندہ کھڑا ہے۔ تو میری تو بالکل ہی حالت غیر ہو گئی۔ تو اس نے بڑی معذرت کے انداز میں اپنی جیب میں ہاتھ مارا، اس نے کہا بھائی ایک تو یہ آپ کا شناختی کارڈ آ گیا تھا، اور دوسرا یہ سارے کے سارے پیسے ہیں، بس جتنے کفن پہ لگے ہیں یا جتنے قبر وبر پہ لگے ہیں وہ میں نے لگا لیے ہیں، یہ باقی آپ کی امانت ہے، اور میں انشاءاللہ کمائی کر کے وہ بھی تجھے واپس دے جاؤں گا۔ سفید پوش بھی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں۔ تو پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو پکڑا، اس سے معذرت کی، رویا میں اس کے سامنے، پھر میں اس کو اپنی فیکٹری میں لے گیا۔ وہ واقع ہی ایسا لاوارث تھا کہ اس کا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، بیوی فوت ہو گئی تھی، بھائی بھوئی تھے نہیں، اکیلا وہ بچہ تھا، وہ بھی دنیا سے فوت ہو گیا۔ تو میں نے پھر اس کو اپنی فیکٹری میں کام دیا، کچھ عرصہ اس نے محنت کی، پھر اس کو میں نے ترقی دی، پھر اس کی میں نے شادی کروائی، پھر اللہ کے فضل سے اللہ نے اسے دوبارہ اولاد دی، اور اب وہ اپنے گھر میں سکھی بس رہا ہے۔ اس طرح بھائیو دکھیوں کے سہارے بنو گے نا تو انشاءاللہ اللہ اپنی برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ میری اللہ اکرم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو کچھ سنا ہے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں تقوی، پرہیزگاری، للہیت اور خشیت پیدا فرمائے۔ حلال کی روزی اللہ ہمیں کمانے کی توفیق دے، اور حسن سلوک کے ساتھ اور لوگوں کے حقوق کی پوری ان کی واپسی وغیرہ کر کے اللہ ہمیں اپنے پاس بلا لے۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ ہماری زبان پہ کلمہ طیبہ جاری فرما دے، اور جنت میں اللہ اپنے پیغمبر کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔